الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، ہمارے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ پوری امت کے نبی ہیں اور آپ تمام عالموں کے نبی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنایا، تمام انبیاء کا سردار بنایا اور آپ کو سب سے اونچے مقام پر فائز کیا۔ تو اسی وجہ سے جب آپ کو سب سے بڑا بنایا تو آپ کی ولادت بھی بڑی عجیب ہے۔ آپ کی ولادت بھی ایک معجزہ ہے۔ آپ کی ولادت بھی بڑی نرالی ہے۔ آپ کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت آمنہ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ جب آپ میرے شکم میں تھے تو کبھی مجھے درد محسوس نہیں ہوا۔ جو عام طور پر عورتوں کو درد محسوس ہوتا ہے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے ایک مرتبہ بھی وہ درد محسوس نہیں ہوا۔ اور جب آپ پیدا ہوتے ہیں 9 ربیع الاول کو، پیر کے دن صبح کے وقت آپ پیدا ہوتے ہیں، تو وہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ شفا، وہ دائی ہیں بلکہ وہ لیڈی ڈاکٹر ہیں اس وقت کی، تو وہ وہی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں تو جو ہی آپ اپنی ماں کے پیٹ سے نکل رہے ہیں تو کمرے کے اندر ایک نور پھیلتا جا رہا ہے اور اجالا پھیلتا جا رہا ہے، روشنی پھیلتی جا رہی ہے، اور جب آپ پیدا ہو رہے ہیں تو خوشبو نکل رہی ہے آپ کی ماں کے پیٹ سے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے عام طور پر تو کیا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے پورے 9 مہینے کی جو غلاظت ہوتی ہے وہ نکلتی ہے، تو لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں تو ایک قطرہ گندگی کا نہیں نکلا۔ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ کی پیدائش بھی معجزہ ہے۔ آپ نے بہت سارے معجزے دکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دکھلائے ہیں آپ کے ذریعے سے، لیکن آپ کی پیدائش بھی ایک معجزہ ہے۔ تو بہرحال آپ پیدا ہوتے ہیں تو خوشبو نکل رہی ہے، اور جو آپ نکل رہے ہیں تو نور ہی نور کمرے میں پھیلتا جا رہا ہے۔ جب آپ پورے نکل جاتے ہیں تو پورے کمرے میں ایک نور ہے، روشنی ہے اور خوشبو ہے چاروں طرف، ذرا سی بدبو کا نام نہیں ہے، اور گندگی کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا ہے آپ کی ماں کے پیٹ سے۔ بہرحال 10-15 منٹ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں تو آپ نے سجدہ کیا ہے، جس طرح ہم دو پر سجدہ کرتے ہیں نماز کی حالت میں، تو آپ نے سجدہ کیا۔ آپ نے یہاں پر امت کو پیغام دیا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تب آپ نے سجدہ کیا، اور جب آپ کا وفات کا وقت تھا تب آپ امت کو پیغام دے کر گئے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ جب آپ پیدا ہو رہے ہیں تو پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے مکمل سجدہ کیا ہے اپنی ماں کے پہلو میں لیٹ کر، اور اس کے بعد آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھایا آسمان کی جانب، تو فرمایا اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ کثیرہ الحمد للہ بکرۃ واصیلا۔ یہ آپ نے دعائے کلمات، حمدیہ کلمات پڑھے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو کمرہ تھا اس کی چھت پھٹنے کے بعد آسمان سے ایک بادل آیا، اس طرح کے وہ ہوتا ہے نا، کوہرا ہوتا ہے، وہ آیا کمرے کے اندر اور کمرے میں پھیلتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی سینے مبارک پر ہیں، اور وہ اتنا پھیلا وہ بادل کمرے کے اندر چھت پھٹنے کے بعد کہ آپ نظر نہیں آئے اپنی والدہ کو۔ ایک آواز آتی ہے اس بادل میں سے، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، کہ اس بچے کو مشرق و مغرب، شمال و جنوب پوری دنیا میں گھما دو، چکر لگاؤ اس بچے کا پوری دنیا کے اندر، وَلْيَعْرِفُوا بِاسْمِهِ وَصِفَتِهِ وَنَعْتِهِ، تاکہ اس بچے کو جانے لو کہ یہ بچہ کون ہے، اور کہہ دو کہ جو فلاح چاہتا ہے، جو کامیابی چاہتا ہے، اور جو
بلندی چاہتا ہے جو انسان اس بچے کی غلامی اختیار کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی معجزہ۔ بہرحال آپ پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا، سیدہ آمنہ کا دودھ پیا ایک دو روز۔ اس کے بعد آپ کو ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا، اور ان صوبیہ کا دودھ ان سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پی چکے تھے، تو چنانچہ یہاں پر حضرت حمزہ اور حضور رضاعی بھائی بن چکے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، عرب کے دستور کے مطابق، اچھا اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آتا ہے، جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں آپ کو خبر پہنچائے گی کہ پوتا ہوا ہے، فوراً دوڑے دوڑے آئے اور آپ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر دعا پھر کی اور آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا اور دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ عربوں نے کہا یہ کیسا نام رکھا عبد المطلب آپ نے؟ تو فرمایا میرے بیٹے کی شان نرالی ہے تو اس کا نام بھی نرالا ہے، یہ بچہ بڑا مبارک بچہ ہے، تو آپ نے اس کا نام محمد رکھا۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے باپ حضرت عبداللہ تقریباً 2.25 مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آپ یتیم پیدا ہو رہے ہیں، یتیم۔ ماں نے آپ کی پرورش کی ہے اور دادا نے آپ کی پرورش کی ہے اور چچا نے آپ کی پرورش کی ہے۔ بہرحال آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، پھر صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق یہ ہوتا تھا کہ عرب کے جو شہری باشندے ہوا کرتے تھے وہ اپنے بچوں کو، تاکہ بچے مضبوط ہو جائیں اور طاقتور بنیں اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت سیکھیں، تو عرب کے دستور کے مطابق عبد المطلب نے کسی عورت کو تلاش کرنا شروع کیا تھا کہ اس میرے پوتے کو دودھ پلائے۔ تو اس وقت قبیلہ بنو سعد سے کچھ عورتیں آئی ہیں، ان میں ایک کا نام ہے حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب، یہ بڑی بابرکت خاتون ہے۔ یہ جب آتی ہیں اپنے قبیلے سے تو ایک بالکل لاچار اور لاغر جو گدھی تھی اس پر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پورا قافلہ تھا عورتوں کا سب پر پیش کیا گیا اور فرمایا کہ یہ یتیم بچہ ہے، تو کسی عورت نے نہیں لیا، کس ڈر سے، یہ یتیم بچہ ہے، ہمیں کون دے گا اس کو، اس کی اجرت کون دے گا، اس کا باپ ہی نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ اس کا باپ نہ ہو کون پیسہ دے گا ہمیں۔ لیکن جب سب نے بچے لے لیے، سب کو بچہ مل گیا، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئی۔ اب جانے کا وقت آ گیا تو انہوں نے کہا اپنے شوہر سے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اسی خالی ہاتھ چلی جاؤں اور تمام عورتیں ساتھ میں بچہ لے لیں، تو بہرحال اچھا ایسا کرتی ہو کہ میں اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں اور اللہ پر اس کا ثواب چھوڑ دیتی ہوں۔ بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو گود میں لیا ہے۔ گود میں لیتے ہی پہلا کام یہ ہوا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پستان تھے، جو چھاتیاں تھیں، جو دودھ سے خالی تھیں، اور جو آپ کا بھائی تھا ساتھ میں، جو شیرخوار بھائی تھا آپ کا، جس کو بمشکل دودھ ملتا تھا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ کو جب گود میں لیا ہے تو آپ کی چھاتی بھر آئی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو دودھ پلایا، حضرت سعدیہ حلیمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور پھر اپنی گدھی پر سوار ہوتی ہیں۔ جب آتے وقت وہ گدھی انتہائی لاغر تھی، پورے قافلے میں سب سے پیچھے چل رہی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گودی میں آئے ہیں تو وہ گدھی سب سے تیز چلنے لگی، اور عورتوں نے کہا اے بنت ابی ذؤیب کچھ رحم کر ہم پر بھی، کیا ہو گیا، کیا ماجرا ہے جو اب تیری گدھی اتنی تیز چل رہی ہے؟ تو ان کے شوہر کہتے ہیں کہ سعدیہ ہمیں بہت بڑی چیز ہاتھ لگی ہے، یہ بچہ بڑا مبارک ہے۔ بہرحال آپ اپنے قبیلے میں آدمی، آج کل غالباً ریاض کا قبیلہ جو ہے علاقہ ہے، یہ کہلاتا ہے نجد کا علاقہ، تو یہاں تھی حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں کی رہنے والی تھی۔ آپ اپنے قبیلے میں آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ جو قبیلہ، جو علاقہ قحط سالی سے چور تھا، اور فرماتی ہیں حضرت خود سعدیہ حلیمہ کہ پورے عالم میں سب سے زیادہ قحط ہمارے علاقے میں تھا،
ابن اسحاق کی روایت ہے، جب آتی ہیں اپنے علاقے میں تو کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف خوشی ہے، خوشحالی ہے، اور جو بکریاں جو شام کو خالی تھن لوٹتی تھیں، ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ بکریاں دودھ کے ساتھ آ رہی ہیں، اونٹ کے اندر دودھ ہے، اونٹنی کے اندر دودھ ہے۔ ان کے شوہر نے جب دودھ دوہا ہے تو فرماتے ہیں کہ حلیمہ دودھ بہت نکلا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے پیا، ان کے بچے نے پیا اور خود نے پیا، اور خوب سیرا ہو کر پیا، اتنا پیا کہ خوب سیراب ہو گیا، دودھ بچ بھی گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، آپ کا معجزہ تھا کہ آپ جس گود میں پہنچے ہیں وہ گود بھی بڑی مبارک ہو گئی، جس بستی میں آپ پہنچے ہیں وہ بستی بھی بڑی مبارک ہو گئی، جس گھر میں آپ پہنچے ہیں وہ گھر بھی بڑا بابرکت بن گیا۔ تو جب آپ کے جانے سے وہاں قبیلے بنو سعد کی بکریاں، جو خاص کر سیدنا حلیمہ کی بکریاں ہوتی تھی، ان کی اونٹنی تھی، وہ دودھ سے بھر گئیں، تو وہاں کے لوگوں نے کہا اپنے چرواؤں سے، رے کم بختو اپنی بکریوں کو وہاں چراؤ جہاں حلیمہ بنت ابی ذؤیب کی بکریاں چرتی ہیں، کہ دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی بکریاں دودھ کے ساتھ آتی ہیں اور ہماری بکریاں خالی تھن کے آتی ہیں۔ بہرحال حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے پورے 2 سال دودھ پلایا۔ دودھ پلانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی والدہ، ان کی والدہ حضرت آمنہ سے ملانے لے گئی مکۃ المکرمہ پورے 2 سال کے بعد۔ اچھا، یہاں پر آپ پورے 2 سال کے اندر بڑے تند و توانا ہو گئے، اور جو ہے جس طرح عام طور پر بچہ ہوتا ہے اس بچے سے عام طور پر آپ بڑے طاقتور بن گئے۔ لے گئی ہیں اپنے ان کی والدہ کے پاس، تو والدہ سے کہا آمنہ سیدہ اس بچے کو مجھے دوبارہ دے دو تاکہ میں اس بچے کو اپنے گھر دوبارہ لے جاؤں، تاکہ مجھے اچھا لگتا ہے اس بچے کو پالنا، اس بچے کی خدمت کرنا، اس بچے کی پرورش کرنا۔ سیدنا آمنہ نے دوبارہ دے دیا۔ جب یہاں لائی ہیں دوبارہ اپنے گھر میں، تو کچھ مہینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شیر خوار بھائی کے ساتھ میدان میں کھیل رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، اچانک جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور پوری دنیا میں سب سے پہلے دل کا آپریشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے دل کا آپریشن حضور پاک علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ آپریشن یہ کیا گیا، آپ کھڑے ہیں، جبرائیل امین آئے اور آپ کا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد ایک تشت تھا، اس تشت میں آپ کا دل نکال کر اس تشت میں رکھا، اور دل کو آب زمزم سے دھویا۔ اس کے بعد کیا کیا، دل کے اندر جو گندگی تھی، جو شیطانی حربے ہوتے ہیں، ان کو نکالا، پھینکا، اور دل کو دوبارہ اندر فٹ کیا اور ہاتھ پھیرا اور صحیح کر دیا۔ اچانک جو بچے ساتھ کھیل رہے تھے آپ کے، وہ جاتے ہیں گھر، اماں ابا ایسا میرے بھائی کو فلاں لوگوں نے پکڑا ہے اور اس کو مار دیا ہے۔ کیا ہوتا ہے، فوراً سعدیہ حلیمہ آتی ہیں، ان کے شوہر آتے ہیں، تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، متغیرن لونہ متغیرن، کہ آپ کا چہرہ بدلا ہوا ہے اور آپ اچنبے میں کھڑے ہیں بالکل۔ فرمایا بیٹے کیا ہوا؟ فرمایا وہ ایسے آدمی آئے تھے، مجھے کیا پتہ نہیں کیا کیا، میرا دل نکالا، کیا کیا۔ حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے شوہر کو ڈر لگ گیا۔ پھر آپ کی والدہ کے پاس آپ کو چھوڑ آئے ہیں۔ چھوڑ آنے کے بعد آپ اپنی والدہ کے پاس کچھ سال رہے۔ پھر آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر، اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، جو اسامہ بن زید کی والدہ ہیں اور زید بن حارثہ کی اہلیہ جن کا نام اصل برکت ہے، ام ایمن کو لے کر آپ مدینہ منورہ جاتی ہیں اور حضور کے ماموں سے ملانے۔ وہاں سے اچھا مدینہ منورہ میں آپ نے تیراکی سیکھی، آپ نے تیرنا سیکھا ایک تالاب کے اندر۔ وہاں سے واپسی پر کیا ہوتا ہے، مقام ابوا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے المناک حادثہ پیش آیا۔ واقعہ پیش یہ آیا کہ حضور کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پیدائش سے پہلے حضور کے والد کا انتقال۔ اب 6 سال کی عمر میں سنسان جنگل ہے، گھاٹی ہے، پہاڑ ہے، کوئی چوتھا آدمی ساتھ نہیں ہے، کوئی مرد بھی ساتھ نہیں ہے، خالی 2 عورتیں، ایک بچہ ہے، ام ایمن ہے اور آپ کی والدہ ہیں۔ مقام ابوا میں حضور کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ
دنیا کو الوداع کہہ دیتی ہے۔ اور وہاں پر اب تک سیرت نگاروں کا اتفاق نہیں ہوا ہے کہ قبر کس نے کھودی ہے۔ بہرحال حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو وہاں دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر چمٹ گئے، اٹھ نہیں رہے وہاں سے، اماں اماں کر رہے ہیں۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا اور گود میں لیا اور لے کر مکہ المکرمہ آئی ہیں اور لا کر آپ کو آپ کے دادا محترم حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کی ایسی تربیت کی، آپ کو ایسا پالا کہ آپ کو اپنے تمام بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھا ہے۔ حرم میں خانہ کعبہ کے برابر میں عبد المطلب کے لیے فرش بچھایا جاتا تھا تاکہ وہ بیٹھے، اور ان کے بیٹے جو ان کے بیٹے تھے، معزز بیٹے تھے ان کے، وہ بھی اپنے والد کے احترام میں اپنے باپ کے فرش پر نہیں بیٹھتے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی نرالی ہے کہ آپ اس فرش پر بیٹھتے تھے تو ان کے بیٹے ان کو ہٹایا کرتے تھے کہ ہٹو بیٹا، بچے ہٹو، تو عبد المطلب منع کرتے تھے، نہیں یہ میرا بیٹا، بڑی اس کی شان نرالی ہے، اس کا نام بڑا ہوگا، اس کا نام محمد رکھا ہے میں نے، یہ میرے عزیز بیٹے کا بیٹا ہے، یہ میرا بہت میرے جان ہے، میری آنکھ کا تارا ہے یہ بیٹا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی اپنی گود میں بٹھایا، کبھی اپنے کاندھے پر بٹھایا، کبھی اپنے پہلو پر بٹھایا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھی بہت غم سہے۔ پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال، اب 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا، جب آپ نے 8 سال میں قدم رکھا ہے تو آپ کے دادا محترم عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر، کیسا امتحان میرے اللہ نے میرے حبیب جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لیا۔ اس لیے فرمایا اشد الناس بلاء ثم الامثل فالامثل، کہ تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو آزمایا، اور تمام انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مجھے آزمایا ہے۔ بہرحال آپ کی پیدائش بھی معجزہ، پیدائش کے بعد آپ کا بچپن یہ بھی معجزہ ہے ایک طور سے، اور بچپن میں آپ کو بے انتہا پریشانی آئی ہیں، والدہ کا انتقال، دادا کا انتقال، پھر اس کے بعد جب آپ جوانی کی دہلیز پر چڑھے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر بیان کریں گے۔ مختصراً کہنے کا عرض یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام عالموں کے جو رحمت للعالمین ہیں، اور اگر ہمیں کامیابی درکار ہے اور ہمیں جنت کا راستہ درکار ہے تو ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنا لازمی ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکیں اور جنت کو پا سکیں۔ الذين آمنوا وتطمئن